پاکستان میں بھٹو صاحب کی لیگیسی کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ آج تک جتنے کام ہم نے کیے ہیں وہ 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں۔ ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، اپنے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے۔ ملک چلانا اصل مسئلہ ہے، بات ہے ملک کی، ہر چیز ملک کی۔ بھٹو صاحب نے اگر شہادت قبول کی تو ملک کے لیے، اگر بی بی صاحبہ نے شہادت قبول کی، اگر مرتضیٰ بھٹو نے شہادت قبول کی، شاہ نواز بھٹو نے شہادت قبول کی تو پاکستان کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان کھپے، اس لیے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اور آج کل تو زمانہ اتنا ماڈرن آ گیا ہے کہ آپ کو اپنے فون پہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ وہاں ان خبروں پہ بینڈ ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اخباروں میں نہیں آتی، وہ ٹی وی پہ نہیں آتی، پر ہمیں پتہ ہے کہ ایک چھوٹی نظر کا چھوٹا آدمی جو کہ چیف منسٹر تھا، جب یہ مودی نے کیا 1 یونٹ پورے کشمیر کو، تو کہتا ہے کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادیاں کر سکیں گے۔ ان کی سوچ کا مقام دیکھو، بنیوں کا سوچ ان کی کیا ہے، سمجھ ان کی کیا ہے، نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، اپنی طاقت میں مگن ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس کو ایک ہفتے کی جنگ میں سمجھا دیا کہ ایسا آسان نہیں ہے۔ ان کو سمجھ آئی کہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ جب ان کو پتہ پڑا ان کے 8 جہاز گرے، تب ان کو سمجھ آئی کہ ہم کو پاکستان سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی فضائیوں کو گرا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا، پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، پیپلز پارٹی کی بھی سوچ ہے، پاکستانیوں کی بھی سوچ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ زیادتی نہیں کرتے۔ ہم نے صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بامنگ کر کے گئے تھے، ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور گرا سکتے تھے، مگر نہیں گرائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی پوری جنگوں کے لیے تیار ہے۔ ہم نے لوگوں کی جنگ کرنی ہے، اکنامکلی لوگوں کو بنانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ بچے جو ہیں آج کل کے، ان کی سوچ دور ہے، اب صرف آپ کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ تک وہ چیز ہم پہنچائیں کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی ہو کہ آپ ایکڑ پہ 50 لاکھ روپے خرچ کریں پہلے، اس کے بعد اس سے 50 لاکھ روپے سال کا کمائیں۔ وہ 50 لاکھ جو ہیں وہ میں نے آپ کو بنوا کے دینے ہیں، ہر ایکڑ پہ آپ کو یہ بنانی ہے۔ اور جتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے پاکستان کی، خوراک کی کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خوراک جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ رشیا اس لیے نہیں ٹوٹا کہ کمزور ہو گیا تھا، پیسے کم ہو گئے تھا، خوراک کی وجہ سے ٹوٹا، پیٹ کی وجہ سے ٹوٹا، ان کے پاس اکنامکلی وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو پاکستان کو ہم نے اکنامکلی بنانا ہے، نشر و فروز کو ہم نے اکنامکلی آگے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، ہر چیز پہ، اس لیے کہ میں سب ان چہرے جتنے بیٹھے ہیں ان سب نے میرے ساتھ ورک کیا ہے، یہ سب میرے ساتھ چلے ہیں، ان نے دیکھا ہے مجھے۔ رات کو 3 بجے بھی ہم یہاں ورک کرتے رہے ہیں، لوگوں سے ملتے رہے ہیں، لوگوں کے گاؤں میں جاتے رہے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا کیسے پتہ، اس کا کیسے پتہ؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی ہوتی ہے 3 سال میں 14 سال پی ایچ ڈی کرتا رہا ہوں، 14 سال صرف کتابیں پڑھتا رہا ہوں، صرف سوچتا رہا ہوں۔ تب جا کے میں نے گوادر پورٹ کا سوچا، تب میں نے آپ کو گوادر پورٹ دیا۔ اب گوادر پورٹ پاکستان کو بنائے گا، پورے پاکستان کو گوادر پورٹ بنائے گا، اور بلوچستان کو بھی سدھاریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ ایسا بنا کے جائیں گے کہ آنے والی آئندہ نسلوں کو تکلیف نہ ہو۔ جی بھٹو۔